وہ نفس پاک کیسے ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ عبادت سے ملتا ہے، ہم کہتے ہیں بالکل غلط ہے، اللہ عبادت سے نہیں ملتا ہے۔ اگر عبادت سے ملنا ہوتا تو سب کو ملتا نا، ہر عبد کو ملتا ہے۔ اللہ دل سے ملتا ہے۔ عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے اور نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ عبادت سے دل کو صاف نہیں کر سکتے، نفس کو پاک نہیں کر سکتے، آپ رب کو پا نہیں سکتے۔ اب وہ جو نفس ہے تمہارے اندر، وہ پاک کیسے ہوگا؟ جو تمہارے اندر 7 مخلوقیں ہیں، وہ 7 مخلوقیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں اگر ان کو کرایا جائے تو۔ بھائی مخلوق جو ہیں، جس طرح جن فرشتے ہیں اس طرح وہ مخلوقیں ہیں۔ سب سے پہلے قلب کا ذکر سیکھنا پڑتا ہے، پھر روح کا، پھر سری کا، پھر خفی کا، پھر اخفا کا، پھر امنا کا۔ جب یہ سارے ذکر اندر جاری ہو جاتے ہیں تو وہ جو نفس ہے اس کی غذا سانس کے ذریعے یا خوراک کے ذریعے نار اندر جاتی ہے۔ اب جب نار اندر جاتی ہے اور جو اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے، اس کی نور کی گرمی سے وہ نار جل جاتی ہے۔ اب اس نفس تک غذا نہیں پہنچتی، جب غذا نہیں پہنچتی تو اس کو بھوک لگتی ہے۔ کوئی نفس تو سرکش ہیں، وہ نور کی غذا نہیں لیتے مر جاتے ہیں، اور کوئی نفس ان اپنے ہمسایہ مخلوقوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ خوراک دو جینے کے لیے، یہ پھر انہیں نور دیتے ہیں۔ دوسرے دن پھر مانگتے ہیں، پھر اس کو نور دیتے ہیں، تیسرے دن پھر وہ مانگتا ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ، اسی کا نور تیری غذا ہو جائے گی۔ وہ صرف زندہ رہنے کے لیے پھر کلمہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اس کلمے کے اثر سے وہ کالا کتا تھا، وہ سفید کتا بن گیا۔ پھر وہ کلمہ پڑھتا رہتا ہے صرف زندہ رہنے کے لیے، اس غذا کے لیے۔ پھر اس کی شکل بیل کی طرح ہو جاتی ہے، پھر کلمہ پڑھتا رہتا ہے، پھر کلمے کے اثر سے اس کی شکل بکرے کی طرح ہو جاتی ہے، پھر کلمہ پڑھتا رہتا ہے، پھر اس کی شکل اسی انسان کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ انسان نماز پڑھتا ہے، ساتھ وہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ وہ انسان اللہ کے ذکر میں جھومتا ہے، ساتھ وہ بھی جھومتا ہے۔ پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جاتے ہیں۔ اس وقت حضور پاک اور حاضرین اشش کر اٹھتے ہیں کہ آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر کہ اس ناپاک کتے کو انسان بنایا اور یہاں میری محفل میں لے آیا۔ اس وقت اس کو کوئی مرتبہ ارشاد ہو جاتا ہے۔